السلام علیکم دوستو، ایس ایم انفورٹینمنٹ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، اللہ پر بھروسہ کرنے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس طرح کا ہی ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے کہیں چلا گیا۔ اس وقت میرا ایک کم عمر بچہ تھا اور میرا بوڑھا باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا پر تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے فاقے ہوتے تھے۔ اکثر ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کھانے کو کچھ مل جاتا تو رات کو بھوکا سو لیتے تھے۔ ہم صبر کرتے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے بہت سخت گزری۔ میری بیٹی کو بہت شدید بخار تھا۔ اپنی بیٹی کی بھوک اور بخار کی وجہ سے تو میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک ہی بھول گئی۔ بے کسی اور بے قراری حد سے بڑھ گئی تھی۔ اس وقت مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا پوری کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جس کسی کی بھی تکلیف ہو، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی، غربت و افلاس اور گناہوں کی۔ کون ہے اس پاک ذات کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر پانی میں بھگو کر دوبارہ اس کے ماتھے پر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فارغ ہونے پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب یہ سب کچھ میں بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا، کون؟ اور جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اپنے والد کو اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سن کر ڈاکٹر صاحب چلا اٹھا اور غصے سے بولا، اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ٹیلی فون کر کے آپ کو نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، تو یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔
یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم ندامت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور روتی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لیتا۔ اور پھر میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا دیا کہ کس طرح میری بچی کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائی اور ضروری گھریلو ساز و سامان کے ساتھ لوٹا۔ باقی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی اللہ پر بھروسے کی ایک خوبصورت کہانی۔